الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کا دن دو حیثیتوں سے بڑا مبارک اور برکت والا عظمت والا دن ہے. اس دن کو ایک تو خصوصیت اس بات کی حاصل ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ہفتے کی عید ہے، اور پھر جب اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی کہ اس دن عید الفطر ہے تو اس کو اور بڑا مقام حاصل ہو گیا. عید الفطر کا دن انعام کا دن ہے. جس طرح یہ جو رات گئی ہے، گزشتہ رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات تھی، اور یہ جو دن ہے یہ انعام کا دن ہے. یہ اللہ کا بڑا ایک تحفہ، ایک خصوصی تحفہ ہے اور خصوصی انعام ہے. اور تحفوں کی بھی شکلیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورے مجمع میں ایک چیز بانٹ دی جائے کہ یہ سب کو تقسیم کر دو، اور تقسیم میں سب برابر نہ ہیں، سب کو برابر دیا جائے اور ایک جیسی چیز دی جائے. اس تحفے کو انسان اہمیت تو دیتا ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں دیتا. اور ایک تحفہ وہ ہوتا ہے خاص متعین کر کے دیا جائے کہ تمہیں یہ گفٹ الگ سے دیا جا رہا ہے تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کوئی کرکٹ میں اگر کوئی ٹیم جیت جاتی ہے تو اس کو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کو ایک ورلڈ کپ دیتے ہیں. وہ کیا کام کا ہے؟ وہ صرف سجانے کے لیے اور ایک امتیاز کے طور پر دیا جاتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے فلاں جو ہے ایوارڈ جیتا تھا، میں نے فلاں چیز میں امتیاز حاصل کیا ہے، فلاں چیز میں میرا ایک الگ رول ہے، کردار ہے. اس ایک امتیازی شان دکھلانے کے لیے انسان کو بعض دفعہ ایسے تحفے دیے جاتے ہیں. اس کو انسان سجا کر رکھتا ہے، اسی میں وہ اپنے آپ کو قابل اور فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے. افتخار کی اور فخر کی چیز اس کو سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں اس لائق تھا. حالانکہ اس کی ایک کی محنت نہیں ہوتی ہے، پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے. لیکن امتیاز کون حاصل کرتا ہے؟ وہ جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ ہے اس ایوارڈ سے بڑا ایوارڈ، اس تحفے سے بڑا تحفہ، وہ امتیازی شان والا تحفہ. لیکن اس میں کسی ایک کپتان کو نہیں دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو دے دیا جائے اور سب محروم ہے. ایسا نہیں. ہر ایک کو دیا جاتا ہے جو روزہ رکھے، ہر ایک کو دیا جاتا ہے جو تراویح پڑھے، جو نمازوں کا اہتمام کرے. بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لو آپ کہ ہم لوگوں نے روزے رکھے، آج عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کا دن ہے، تحفے کا دن ہے، عطا کا دن ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں. آج بارش نہیں، بارشیں ہو رہی ہیں. ہر چیز انسان کو دی جائے گی جو وہ مانگے گا. حالانکہ ہم نے تو روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے تو ہمیں معاف کر دے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. معافی کا اعلان تو ہے ہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں.
اور جب وہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لوٹ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو، اپنی آرام گاہوں کو. تم نے اس کام کو کر دکھایا جس کا میں نے حکم دیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنی مزدوری صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے پر کر دکھلائی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے، یہ اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سارے بندوں کی مغفرت کر دی. کتنا بڑا تحفہ ہے کہ ایک انعام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو معافی مل جائے، اس سے بڑا اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن معافی یہ تو ایک اعلیٰ تحفہ ہے. اس کے ساتھ میں جو جتنے اخلاص کے ساتھ اور آوازاری کے ساتھ، دل کی طرف کے ساتھ اور اللہ سے سچی امید کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور آئندہ اچھے اعمال کرنے کی امید اور طرف کے ساتھ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری تمنائیں پوری کر دیتا ہے. ساری آرزویں اس کی بروئے کار نہیں جاتی ہیں اور ایک ایک کر کے سارے کام اس کے بنا دیے جاتے ہیں دنیا کے. اتنا بڑا تحفہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بس روزے رکھیں معاف کر دیا جائے، لیکن نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، معافی تو ملنا ہی ہے، ساتھ میں ڈھیر سارے انعام انسان کو ملتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عید الفطر کے دن کو عبادت کا دن بنا لیں، عید الفطر کے دن کو اللہ سے مانگنے کا دن بنا لیں، عید الفطر کے دن کو ایک دوسرے کو دینے لینے کا دن بنا لیں، عید الفطر کے دن کو محبت کا اور پیار کا اور اخوت کا اور مواخات کا دن بنا لیں. اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے تو ہم بھی اللہ کے غریب بندوں کو دینے والے بنے. فرشتے ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے بھائیوں سے مصافحہ کریں. فرشتے ہم سے گلے مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہے محبت کو لٹائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں. لیکن یہاں پر اس بات کو یاد رکھ لیجیے گا، بعض لبرل لوگ اس چیز کو بڑا بڑھاوا دیتے ہیں کہ باپ ہے تو بیٹی اس سے گلے مل رہی ہے، اسی طرح دادا ہے تو بھی پوتی اس سے گلے مل رہی ہے، نانا ہے تو نواسی گلے مل رہی ہے. جوان بیٹی نہ باپ کے گلے لگ سکتی ہے، نہ دادا کے گلے لگ سکتی ہے، نہ اپنے بھائی کے گلے لگ سکتی ہے، نہ کسی رشتہ دار کے گلے لگ سکتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ ریروں کا کلچر ہے. بعض نادان اور جاہل قسم کے مسلمان بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو نبی کے سینے سے لگ کر رویا کرتی تھی. بالکل صحیح بات ہے، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن نبی جن کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، جن کو قرآن میں کبھی مجتبی کو کبھی مصطفیٰ کہا گیا، جن کو کبھی والضحیٰ کبھی واللیل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، اور طرح طرح کے القاب سے آپ کو پکارا گیا. آپ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، اور آپ کی پاک دامنی تمام انسانوں پر بھاری ہے. تمام انسان ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت اور آپ کا اخلاص، آپ کی للہیت، یہ سب ایک طرف. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب میں ممتاز ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ وہ اعتراض کرنے والا اپنے آپ کو نبی کے درجے میں رکھنا چاہتا ہے. فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ حج کو جا رہا تھا. راستے میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا کہ تھک گئے ہیں، کچھ آرام کر لیں، اور آرام کر کر پھر آگے چلیں گے.
اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ بالکل کالا پڑ چکا ہے. وہ گھبرا گیا، لیکن وہ پرہیزگار اور متقی نوجوان تھا. اس نے اللہ سے دعا کی. خواب ہی کا یہ واقعہ چل رہا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا دست مبارک اس کے چہرے پر پھیرا، جس سے وہ نورانیت والی اور جیسا پہلے تھی ویسے بن گئی. اب ایک اعتراض کرنے والا معترض یہ اعتراض کر رہا ہے کہ دیکھو نبی نے تو وہاں اس عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی. یہ واقعہ ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے. تو اس واقعے سے کیا سمجھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے سینے سے لگ کر رویا کرتی تھی. اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو نبی کے برابر شمار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے غلط ذہن چلا گیا، اس کے ایمان کا خطرہ ہے. توبہ کرنا چاہیے اسے اعتراض کرنے والے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے، وہ واقعہ بالکل صحیح اور درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے کہ جب مجبوری ہو اور وہ ڈاکٹر جو ماہر ہو اور ذہین و فطین ہو، وہ ڈاکٹر اگر عورت کو چھونا چاہے بطور علاج کے چھو سکتا ہے. اور پھر اس دور میں تو آپ دیکھ لو کون سا نیک ہے اور کون سا ماہر ہے اور کون سا ذہین فطین ہے. جس کے ہاتھ میں کینچی پکڑا دی وہی ڈاکٹر ہے. اور سب آپریشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں آپریشن کیا بغیر چھوئے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جب اس دور میں اس طرح کے حالات ہیں کہ مرد حضرات عورتوں کے آپریشن کرتے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیبوں کے طبیب، ڈاکٹروں سے بڑے ڈاکٹر، تو آپ نے جو ہاتھ پھیر کر اس کا علاج کیا اور بطور ڈاکٹری کے تھا، بطور علاج کے تھا. جس طرح کی گندی ذہنیت لے کر انسان سوچ رہا ہے اس طرح کا نہیں تھا. اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک آ گیا تو وہ خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں. اور یہ واقعہ حقیقت والا نہیں ہے، خواب والا واقعہ ہے. نبی کی وفات ہوئے تو 1450 سال ہو گئے، اور نبی نے خواب میں آ کر کسی کا علاج کر دیا. تو یہ ایک اس کے اوپر ایک عنایت ہے، اس کا یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو بطور علاج کے نبی نے خواب میں آ کر اس کا علاج کیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرد حضرات مستورات سے معانقہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ ان کی زوجہ محترمہ ہو تو بہتر، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بھی جو ہے رواج سمجھ کر رات کو ایک ہی گھر میں رہے، ایک ہی کمرے میں سوئے. اب صبح اٹھے ہیں دو بھائی جو ہے گلے مل گئے، ایک گھر میں سوئے ہو، اب صبح اٹھ کے گلے مل گئے. ہاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں. مبارکباد کیسے؟ دو ہاتھ ملا کر مبارکباد دے. لیکن جن سے کبھی سبھی ملنا جلنا ہوتا ہے، ایک اس محلے کا ہے، اس محلے کا ہے، چلو اس بہانے مل لے، ایک الگ چیز ہے. کوئی انسان کہیں سے باہر سے آیا ہے، اب وہ گلے مل لے تو اچھی چیز ہے، سنت عمل ہے. تو بات اتنی سی بتانا ہے کہ مرد حضرات عورتوں سے گلے نہیں مل سکتے، جائز نہیں ہے، اگر جو ان کی محرم ہی کو نہ. لیکن جو رواج اس دور میں چل رہا ہے وہ فحش اور بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. بہرحال بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، استقبال کر رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا تحفہ. اور بندے پھر اللہ سے جو بھی انعامات مانگ لیں،
جو بھی دعائیں مانگ لیں اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بڑے ہدایا سے اور عطایا سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ ایسا دن، اور پھر اس میں جمعہ کا دن شامل اس کی عظمت کو اور دوبارہ کر دیتا ہے، اس کی فضیلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اب ہمیں ایسے وقت میں اور ایسے قیمتی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گزارے ہوئے رمضان کو، اپنے اس رمضان کو جس میں ہم نے عبادت کی ہے، اسی طرح دیگر رمضان کو جن میں ہم نے کچھ عبادت کی یا نہیں کی، یا خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، ان پر جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ سے عزائم کرتے ہوئے اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے کہ آئندہ اچھے اعمال کروں گا، توبہ کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ رمضان اور گزشتہ زندگی اس کی جو ہے ٹھکانے لگی اور کامیاب ہوئی، بامراد ہوئی۔ شرط یہ ہے کہ توبہ تو کر لی ہے، لیکن اگر روزے چھوٹے ہیں تو قضا کرنا ہے، نمازیں چھوٹی ہیں قضا کرنا ہے، اور کسی کا کوئی حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے قرض لیا کا نہیں دیا، وہ دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کتنا بڑا مرتبہ شہید کا، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک خون کا قطرہ، اور باقی جتنے قطرات گرتے ہیں ان سب سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ شہید کی مغفرت یقینی ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ کسی کا قرض تھا، یہ قرض معاف نہیں ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ قرض اتنی بڑی جو ہے ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والکسر وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ بزدلی سے، کم ہمتی سے، رنج و غم سے اور افسوس کرنے سے، ٹینشن کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور ایسے قرض سے، غلبۃ الدین وقہر الرجال، ایسے قرض سے جس کا غلبہ مجھ پر ہو اور لوگوں کا دباؤ مجھ پر ہو، میں پناہ مانگتا ہوں۔ قرض آپ نے لیا ہے، آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ نے بچنے کی حد تک امکان کوشش کی، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی اور اس نے قرض لے لیا تو یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ سب معاف کرتے ہیں، سب معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حقوق کے تعلق سے بڑا بیدار رہنا چاہیے، بڑا چوکنا رہنا چاہیے، اور انسان کو ہر وقت جو ہے ملتے جلتے رہنا چاہیے، تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے، اپنے روابط کو مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ انسان اگر اچانک مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ انسان دعا کرے کہ اللہ اس کا اتنا قرض میرے ذمہ تھا، مجھے لینا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن قرض لے لیا، اس کے بعد بھول گئے، تو انسان پھر وارثین کے پاس پہنچ جائے گا، لاؤ بھائی نکالو۔ اور اس کے لیے انسان کو ایک وصیت نامہ لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میرا اتنا لینا ہے اور اتنا دینا ہے۔ سہارنپور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑے پراپرٹی والے آدمی تھے، میرے اچھے تعلقات تھے ان سے، ان کا انتقال ہوا، بزنس مین تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسا تو ہوگا نہیں کہ سب کا دینا ہی دینا ہے، بڑے تجارت کرنے والے تھے تو ان کا لینا بھی تو ہوگا۔ سب آ گئے کہ ہمارا اتنا لینا، ہمارا اتنا لینا، لڑکے نے سب دے دیا، لیکن دینے والا کوئی نہیں آیا خرید کر۔ یہ المیہ ہے، اگر لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے وارثین پریشان نہیں ہوں گے، ان کو آسانی رہے گی۔ یہ ہر وقت انسان کے پاس ایک نوٹ بک ہونا چاہیے جس میں لکھا ہوا ہو سب۔ اور زندگی کے تعلق سے وہ وصیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تھی، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسحاق الہ واحدا، یہ ہمارے ابا ہم عبادت کریں گے آپ کے جو ابا تھے ان کے رب کی، ان کے جو ابا تھے ان کے رب کی۔ آخر میں آگے کہہ دیا الہ واحدا، جو ایک معبود ہے اس معبود کی عبادت کریں گے، جو حضرت یعقوب کا بھی رب ہے، جو حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، جو حضرت ابراہیم کا بھی رب ہے، جو تمام انسانوں کا رب ہے، جو تمام انبیاء کا رب ہے، اس رب کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدا۔
یہ سب سے بڑی وصیت ہے. انسان سارے ٹکڑے اور سارے رنج و غم اور سارے غم سب سنا کر چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہہ کر نہیں جاتا کہ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں اور انسان بیداری کے عالم میں ہوتا ہے. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچے اس چیز کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے عمل کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات بیچ میں نکل آئی تو میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام کی. دار السلام کے معنی جنت. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، ایسے راستے کی طرف جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. اگر پورے قرآن پر اور احادیث پر غور کرو تو 5 طرح کی چیزیں انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عنایت فرمائی. 5 طرح کی چیزوں سے اللہ نے انسان کو نوازا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بڑے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا. توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دلائل بیان کی، جگہ جگہ دلائل بیان کی کہ دیکھو آسمان کی طرف کہ تم ایک گھر بناتے ہو، اس گھر میں کتنے پلر لگاتے ہو. دیکھو آسمان کی طرف جس میں ایک بھی پلر نہیں ہے، اور غور کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں. دنیا میں 7 عجوبے ہیں، ان میں سے ایک عجوبہ ہاوڑا برج ہے. سنا ہوگا نام تو. ایک انگریز نے بنایا تھا، 2 پلروں پر بنا ہوا ہے، ایک پلر ادھر اور ایک پلر ادھر. بیچ میں بہت بڑی ندی ہے. بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس برج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا دماغ دیا ہوگا اس انگریز کو، اتنا بڑا برج بنا دیا اور 2 پلروں پر. لوگ دانتوں نیچے انگلیاں دبا لیتے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اتنا بڑا برج. اگر وہ انسان ذرا غور کرے کہ میرے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی پلر ہے ہی نہیں. برج کو دیکھنے سے انگریز یاد آ جاتا ہے، تو کیا آسمان کو دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا؟ لیکن ہم غور کی نظر سے دیکھیں، تدبر کی نظر سے دیکھیں، تفکر کی نظر سے دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے. تو اللہ نے دلائل دیے قرآن کریم میں، بے شمار دلائل. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا میں نے تنوعات کے ذریعے اللہ کو پہچانا کہ امریکہ میں رہنے والا بھی جو ہے ویسے ہی روتا ہے، عرب میں رہنے والا بھی ویسے ہی رو رہا ہے، ہندوستان میں رہنے والا بھی ویسے ہی رو رہا ہے. سب ایک ہی لینگویج میں رو رہے ہیں جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. ایسا تو نہیں کہ امریکہ والا انگریزی میں رو رہا ہو، ہندوستان والا ہندی میں یا اردو میں رو رہا ہے. سب ایک جیسے ہی روتے ہیں. میں نے یہ سب تنوعات کو دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، ان کی بھاشائیں الگ الگ ہیں اور ان کے طور و طریق الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، لیکن پیدا ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں ایک ہی زبان میں، ایک ہی زبان میں رو رہے ہیں. تو اس کے ذریعے میرا اللہ کو پہچانا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کیسے پہچانا، اور بلکہ ایک مناظرہ ان کا ہوا تحریوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ تم ثابت کر دو کہ اللہ ہے، اگر ثابت کر دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں. کہا ٹھیک ہے، مناظرے کا ٹائم رکھ لو. ٹائم طے ہو گیا کہ 4 بجے تمہیں جو ہے یہاں پر آنا ہے. بیچ میں ایک کشتی پڑتی تھی. امام صاحب 4 بجے نہیں، جان پوچھ کر جو ہے 5 بجے گھر سے نکلے. پہنچتے ہوئے جو ہے دریا کے کنارے پہنچے 5:30 بجے، پار ہوئے وہاں تک پہنچے 6 بجے، 2 گھنٹے لیٹ پہنچے. ادھر لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا کہ تمہارا امام بھاگ گیا، دم نہیں ہے ان میں مناظرہ کرنے کی، طاقت نہیں ہے، اس لیے تم ہمارا مذہب اختیار کر لو اور چھوڑ دو سب. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو کہا کہ صاحب تو سوچ رہے تھے تم بھاگ گئے ہوگے، ڈر گئے ہوگے. ایسی بات مسئلہ یہ ہے میں ڈرا نہیں ہوں اور میں ہمت بھی نہیں ہارا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر سے چلا، ندی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا. اب کوئی کشتی والا ملے تو کشتی میں بیٹھ کے ادھر آؤں، لیکن اچانک اللہ کی مدد آئی. ایک درخت کٹا، اس کے پتلے بنے، اس کے تختے بنے اور اس تختوں میں کھیل لگتی گئی، جڑتی گئی، یہاں تک کہ ایک کشتی بن گئی. وہ کشتی میں بیٹھ کے میں آ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہیں،
کیا کہا؟ پاگل ہو گئے؟ درخت تو خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ تختے خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر ملاح کے، بغیر ناؤ چلانے والے کے تم کیسے آ سکتے ہو ادھر؟ یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا، جب درخت خود نہیں کر سکتا، کشتی خود نہیں بن سکتی، تختے خود نہیں بن سکتے، بغیر ملاح کے بھی ادھر نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی اپنے آپ؟ سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسے اللہ بولنا چاہتا. بھائیو اللہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ ہے اور اللہ نے اس میں ایک نظام بنایا ہے. اللہ نے اس کے بے شمار دلائل قرآن کریم میں بیان کی. دوسری چیز اللہ نے قرآن کریم میں انعامات کو بیان کیا ہے. بے شمار انعامات اللہ نے بیان کیے، دلائل بیان کیے تاکہ اللہ کو پہچان لو، انعامات بیان کیے تاکہ اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ نے مجھے تو ہاتھ دیا. جماعت والے بیان کرتے ہیں اگر اللہ ہاتھ کیوں کر دیتا، اگر یوں اس میں اسپرنگ نہیں لگاتا، صرف سیدھے کر دیتا، تو پھر انسان یوں کہتا تم مجھے کھلا میں تجھے کھلاؤں، تم مجھے کھلا میں تجھے کھلاؤں. اگلا جملہ نہیں بولوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ بنائے اور اس میں اسپرنگ لگا دی، انگلیوں میں اسپرنگ لگا دی، جیسا چاہیں استعمال کر سکتے. پیروں میں جو ہے اسپرنگ لگا دی کہ انسان جہاں چاہے گھما سکتا ہے، جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے. اور بغیر گادی کے اللہ نے گادی لگا دی اس پہ کہ پتھر پہ بیٹھ جاؤ تو بھی بیٹھ سکتے ہو، گادی پہ بیٹھو تو بیٹھ سکتے ہو. یہ انعامات ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر یہ آنکھیں نہیں دی ہوتی تو انسان دنیا کی نعمتوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا. یہ انعامات ہیں. جس کے بعد آنکھیں نہیں اس سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہے، جس کے بعد ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں بیت الخلا جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، جانے کی دعا پڑھتے ہیں، آنے کی دعا پڑھتے ہیں. جو انسان بیت الخلا جاتا ہے دعا پڑھ کر جاتا ہے اور دعا آ کر دعا پڑھتا ہے، وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے. اس کو بھوت چڑیل نہیں لگتے. پھر زیادہ تر بھوت چڑیل کہاں رکھتے ہیں؟ بیت الخلا کے اندر رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ کہ آپ جا رہے ہیں، امامہ سر پہ بندھا ہوا ہے، ٹوپی سر پر لگی ہوئی، پھر بھی چادر اوڑھ کر جا رہے ہیں تاکہ اندر کے جراثیم میرے اندر منتقل نہ ہو. اور آج مردوں کو تو چھوڑیے، مستورات بھی بغیر دوپٹے کے بیت الخلا چلی جاتی ہیں. پھر اس کے اندر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ لگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اور پھر دعا نہیں پڑتی ہے تو پھر وہ جو شیطانی اثرات رہتے ہیں، جو خبیث لوگ رہتے ہیں وہاں پر، وہ انسان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے اور پھر بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس کے اور شیطانوں کے درمیان، خبیث جن اور جناتنیوں کے درمیان آڑ ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور پھر وہ اکساتے ہیں اس کو برائی پر، یہاں تک کہ بعض لوگوں پر فدا ہو جاتے ہیں تو ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. پھر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں کہ جن لگ گیا، بھوت لگ گیا. دعا پڑھ کر جائے اور آ کر پھر دعا پڑھے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعا پڑھنے کی بہت ساری وجہ ہے. ایک وجہ تو میں نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا کھلایا، یہ نعمت ہے. اور اس کھانا کھانے کے نتیجے میں انسان کے اندر توانائی آئی، طاقت آئی، تندرستی آئی. کھا تو لیا لیکن اب کسی کا نکلے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑا رہے گا چیز. اور جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہے ان سے زیادہ جا کر پوچھیے. ایک بڑے مولانا ہے، ان کو قبض کی بیماری ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ان کو بیت الخلا سے فارغ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ پیپر لے کر جاتے ہیں اور جب آدھے گھنٹے میں آتے ہیں بیت الخلا سے پورا پیپر پڑھ کے آتے ہیں. انہوں نے وقت کا استعمال کیا میرا، لیکن آدھا گھنٹہ لگتا ہے بیت الخلا میں. ہم نے کھایا اور پتہ نہیں کب ہضم ہو گیا اور 5 منٹ میں بیت الخلا سے فارغ ہو کر آ گئے. اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. جب ہم نکلے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام تکلیفوں سے نجات دی اور عافیت کے ساتھ رکھا. عافانی،
شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا آسانی سے نکلوا دیا. اگر نہیں نکلتا تو گیس دیکھو نا, گیس ہر انسان میں رہتی ہے. سر میں چلی گئی تو سر دکھ رہی ہے, پیر میں چلی گئی تو پیر دکھ رہے ہیں, جہاں چلی جاتی وہ حصہ دکھنے لگ جاتا. تو نعمتوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, احادیث میں نبی نے ترغیب دی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ اتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کرو گے یہ کام ہو جائے گا. اعمال کی ترغیب دی ہے تاکہ شوق پیدا ہو. جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا اور عصر کی نماز پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. جو انسان جمعے کی نماز پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. جو انسان سورہ الکہف پڑھے گا جمعے کے دن اس کو دجالی فتنوں سے بچا لیا جائے گا. اور ایک ہفتے جتنی بھی مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں یا فتنے آنے والے سب سے بچا لیا جائے گا. یہ سب فضائل کیوں ہیں, یہ سب ترغیب کیوں ہیں؟ تاکہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ نے اور نبی نے احادیث میں ڈرایا ہے, ترہیب جس کو کہتے ہیں, ڈرایا ہے, دھمکی دی ہے کہ جو انسان نمازیں چھوڑے گا رزق کی برکت ختم کر دی جائے گی. جو انسان نمازیں چھوڑے گا اولاد کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی, اولادیں نافرمان ہو جائیں گی, سرکش ہو جائیں گی. اسی طرح جو انسان زکات ادا نہیں کرے گا, مال کو بچا بچا کر رکھے گا تو یہ مال قیامت کے دن جو ہے ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا اور انسان کو ڈسے گا, اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈبوا دے گا. جو انسان مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرے گا اس کا وبال اور ادنا وبال یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے گائے نکلے گی اور وہ منہ کے اندر سے اپنی زبان کو پھیلا دے گی اور وہ زبان اتنی سرخ ہوگی کہ انسان دیکھتا ہی رہے گا ادھر, یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو زیادہ ہی اچھی لگے گی تو اس پر چڑھ جائیں گے. چڑھیں گے تو زبان اور پھیل جائے گی, لوگ چڑھتے جائیں گے زبان پھیلتی جائے گی, لوگ چڑھتے جائیں گے زبان پھیلتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ وہ سارے لوگ جو دنیا کی باتیں مسجد میں کیا کرتے تھے سب اس پر سوار ہو جائیں گے اور وہ گائے اپنی زبان اپنے اندر کھینچ لے گی, سب کو جہنم کی ایک وادی میں لے جا کر پٹک دے گی. اور یہ ایسی وادی ہے جو بدبو مار رہی ہوگی, جس سے جہنمی لوگ پناہ مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ کون سے خبیث لوگ ہیں جن میں سے بدبو آ رہی ہے. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں دنیاوی باتیں کیا کرتے ہیں. تو یہ دھمکیاں کیوں ہیں, یہ ترہیبات کیوں ہیں؟ تاکہ بندہ ڈرے اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. 4 چیزیں ہو گئی. دلائل بیان کیے تاکہ اللہ کی پہچان ہو, انسان اللہ کو پہچان لے, توحید انسان سمجھ لے, معرفت الہی نصیب ہو جائے, اور انعامات ذکر کیے تاکہ شکر پیدا ہو جائے, اور ترغیب دیے, فضائل بتائے تاکہ شوق پیدا ہو عمل کرنے کا, ترہیبات ذکر کیے, دھمکیاں کی, ڈرایا ہے تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو. 4 ہو گئی. 5ویں چیز ہے کہ انسان اللہ کے انعامات کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے. اپنے گناہوں کو یاد کرے, اللہ کے انعامات کو یاد کرے. اللہ نے کتنی خوشحالی دی ہے, اللہ نے کتنا اچھا بدن دیا ہے, کتنی اچھی صحت دی ہے, کتنی ساری نعمتیں ہیں, کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے, کتنے سارے تحفے اللہ نے عنایت کیے. میں دیکھو کتنا گنہگار ہوں, کتنا جو ہے ناشکرا ہوں, کتنا جو ہے نااہل ہوں, کتنی نافرمانی کرتا ہوں, کتنے گناہ کرتا ہوں. اس سے اس 5ویں چیز پر عمل کرنے سے ایک حیا کی کیفیت تاری ہوتی ہے, انسان میں حیا پیدا ہوتی ہے. میں بڑا بے شرم آدمی ہوں, بڑا بے شرم انسان ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ انسان توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے, پھر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں. بھائیو یہ چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا, یہ 5ویں چیز میں آپ کے سامنے چاہ رہا تھا ذکر کروں. لیکن اگر اسٹیشن چھوڑ کے آگے بڑھتا تو پھر وہاں کی سواری رہ جاتی نا. تو صاحب ارے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں, تو یہ لوگوں کے اعتبار سے کسی انسان کو اگر توفیق ہو جائے تو اللہ کی دلائل پر غور کرے, اللہ کی وحدانیت پر غور کرے. کسی کو توفیق ہو جائے تو انعامات پر غور کرے, کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ اللہ کے فضائل پر ذکر کرے اور شوق پیدا ہو. کسی میں جو ہے
یا الگ کیفیت رہتی ہے تو وہ اللہ کی دھمکیوں پر غور کرتا ہے، تو دھمکیوں سے ڈر کر عبادت کرتا ہے. تو کسی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے انعام پر غور کرے اور اپنی جو ہے گناہوں پر غور کرے، تو پھر اس میں حیا پیدا ہوتی ہے، اور حیا کے نتیجے میں پھر یہ انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے. اور جو انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں، اپنی رحمت میں اور اپنی مغفرت میں اس کو جگہ دیتا ہے. بھائیو زندگی یہ گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. آج پوری دنیا میں اللہ کی ان نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور صہیونی طاقتوں کی، اسی طرح شیطانی اور طاغوتی لشکروں کی یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی جب تک کہ دنیا ہے. اس لیے کہ حق و باطل کا تصادم ہر دور میں رہا ہے. آلات الگ رہے ہیں، ہتھیار الگ رہے ہیں اور اسباب الگ رہے ہیں، لیکن حق و باطل کا تصادم ہر دور میں رہا ہے. کبھی انسان زبانی طور پر جو ہے لبھایا جاتا تھا، زبانی طور پر اس کو بہکایا جاتا تھا، تو کبھی جو ہے ڈرا کر اس کو بہکایا جاتا تھا، تو کبھی جو ہے لالچ دے کر بہکایا جاتا تھا، تو کبھی اس کو شہوتوں کو بھڑکا کر جو ہے اس کو بہکایا جاتا تھا. آج کے دور میں آپ دیکھ لو، کہیں پر لالچ دیا جا رہا ہے اور کہیں پر اس کی شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، کہیں پر ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ہر اعتبار سے اس کے ایمان کو اغوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہے کہ نہیں ہے حالات؟ آج لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آؤ ہم تمہیں بزنس کرنا سکھائیں گے، بزنس کرنا سکھائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ ہم تمہیں جو ہے ایسا ہنر سکھائیں گے جس سے تم لوگوں کے دلوں کو جیت سکو اور اس کے نتیجے میں تم ڈھیر سارا مال کما سکو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ دیکھو تمہاری شہوتیں کس طرح بھڑکاتی ہیں. بات مجھے یاد آ گئی تو بتا دوں، ذہنی مریض بنا کیا ہے آج کے نوجوانوں کو مغربی میڈیا نے. جس نوجوان کو اللہ نے 4 بیویاں رکھنے کی طاقت دی ہے، ارے اجازت دی ہے، جبھی تو اجازت دی ہے کہ جب تو اس کے اندر طاقت ہے. کیا اللہ ناانصافی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، اگر کوئی انسان چاہے تو 4 بیوی بھی رکھ سکتا ہے. لیکن آج کا مرد 1 بیوی سے پریشان ہے. کیوں ہے؟ اس بات پر غور کر لو کیوں ہے. اس لیے کہ مغربی میڈیا نے اس کو مفلوج کر دیا ہے، اس کے ذہن کو اپاہج بنا دیا ہے، اس کے ذہن میں بڑی خلش داخل کر دی ہے کہ صاحب 40 لقمے کھاؤ. کیا کہا؟ 40 لقمے کھاؤ گے 1 بوند خون بنے گا، اور 40 بوند خون سے 1 بوند منی کا بنے گا. کیسے 4 بیویوں کا رکھ سکتے ہو؟ 40 کا بعض لوگوں کا پیٹ تو 20 لقموں میں بھر جاتا ہے. بھر جاتا نہیں بھر جاتا؟ 20 لقموں میں جن کا پیٹ بھر جاتا ہے ان کا تو 1 بوند خون نہیں بنے گا روزانہ. یہ زیادہ نہیں جی پاتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ مفلوج کرنا چاہتی ہیں. کبھی لوگوں نے کوشش کی کہ نسبندی کروا دی جائے، اور آج بھی ایسے نسبندی کرے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں. بہرحال تو ذہنی انتشار یہ ایک طرح کا زہر ہے جس کے ذریعے آج ہماری نوجوان نسل جو ہے اپاہج ہوتی چلی ہے. جب ذہن انسان کا منتشر ہو جاتا ہے تو پھر وہ 4 کو کیا 1 بھی رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ غور کریں اور اپنی زندگی کو اس پر تولیں، اس پر جو ہے آپ چسپاں کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ جو ذہنی انتشار ہے ختم